والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا يخلق نبي ولا رسول بعده. لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه. لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور، والذين هم خلاصة المرء المربان وخير الخلائق بعد الأنبياء. وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد میرے واجب احترام آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیت کریمہ اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پاک ارشاد آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں ہم سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ احباب کے سامنے غزوہ احد کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا تھا۔ غزوہ احد میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سر فہرست عم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کی گوش گزار کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ احباب کے شاہدین میں ہوگا کہ اسی گزشتہ ہفتے کے اندر ایک چینل پر بیٹھ کر ایک شخص نے دوہرے داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ اس حوالے سے بھی کچھ ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ نام حمزہ بن عبد المطلب ہے، ابو عمارہ اور ابو یعلا کنیت تھی، اسد اللہ یہ آپ کا لقب تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، حقیقی چچا تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت حالہ بنت وہب یہ حضرت آمنہ کی چچازاد بہن تھی، اور ایک رشتے میں حضور علیہ السلام کے یہ رضائی بھائی بھی ہیں۔ ابو لہب کی لونڈی صوفیہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے۔ بچپن ہی سے تیر اندازی کا، شمشیر زنی کا شوق تھا، پہلوانی کا شوق تھا، تو ہر وقت انہیں کاموں کے اندر لگے رہتے، شکار کے لیے نکل جاتے، تیر اندازی کرتے، بس یہی ان کا مشغلہ ہوتا تھا۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو انہیں اپنے شکار سے، اپنی سیر و تفریح سے فرصت ہی نہیں تھی، بس اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام رکھ رہے تھے، اس موقع پر ابو جہل نے کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کو بہت برا بھلا کہا اور بہت اذیت دی، بہت ستایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموش ہو کے گھر تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکار سے واپس آ رہے تھے، رستے میں ایک لونڈی ملی، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حمزہ، ابو عمارہ کاش کہ آپ تھوڑی دیر پہلے پہنچ جاتے۔
کہ ابھی ابھی آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے برا بلا بھی کہا ہے، بہت ستایا بھی ہے، اور آپ کا بھتیجا تو بالکل خاموش ہو کے چلا گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بس یہ باتیں سننی تھی کہ انہیں غصہ آ گیا، اور غصہ بھی اس قدر شدید آیا کہ سیدھے وہاں سے گھر کے بجائے سیدھے خانہ کعبہ میں گئے، اور وہاں پر ابو جہل بیٹھا تھا اور کمان اٹھائی اور سیدھی اس کے سر میں ماری، اور وہ اس کا سر میں زخمی ہو گیا ابو جہل۔ لوگ قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ آگے بڑھے حضرت حمزہ کو پکڑنے کے لیے، اور کہنے لگے کہ لگتا ہے حمزہ تو بھی بددین ہو گیا ہے، تو نے بھی باپ دادا کا دین لگتا ہے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے، جب حقانیت ظاہر ہو چکی ہے، تو پھر مجھے کون سی چیز ہے جو مجھے اسلام لانے سے روک سکتی ہے؟ یہ اعلان فرمایا اور کلمہ پڑھ دیا۔ تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے۔ تو ان کی اس للکار سے ابو جہل بھی کانپ گیا تھا۔ اس نے بنو مخزوم کے لوگوں سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو ابو ہمارا کو، اس کے آگے نہ آنا۔ تو یہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ تھا کہ اس طریقے سے وہ اسلام لے کے آئے۔ دو شخصیات ہیں، ایک حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دو کے اسلام لانے سے مسلمانوں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ مسلمانوں کو بہت ستایا جاتا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے۔ تو اسلام لانے کے بعد پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر رہتے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے ارادہ قتل نبی کے سے چلے، اور رستے میں اپنے بہن اور بہنوئی سے اللہ کا قرآن سنا اور پھر دل بدل گیا، تو جس حالت میں گھر سے چلے تھے، شمشیر بکف تھے، اسی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں تشریف لا رہے تھے۔ صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے کہ عمر کا رستہ روکا جائے گی، ایسا نہ ہو کہ حضور کو نقصان پہنچا دے۔ جب کھڑے ہونے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ بیٹھ جاؤ۔ عمر اگر خیر کے ارادے سے آیا تو اچھی بات ہے، اگر شر کے ارادے سے آیا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر۔ تو خیر پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ بعثت نبوی کے 13 سال کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر قائدانہ صلاحیتیں تھیں، تیر انداز بھی بڑے تھے، شمشیر زنی کا تیر اندازی ساری چیزیں انہیں بہت اچھی طریقے سے آتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا سریہ بھی انہی کی قیادت میں بھیجا۔ پھر سن 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ پیش آیا، اس کی علم برداری بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ پھر سن 2 ہجری میں ہی غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، اور غزوہ بدر میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش آ گیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ پر بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پہلے مبارزہ ہوا کرتا تھا جنگوں میں، کفار کی جانب سے ایک بندہ آتا ہے، اعلان کرتا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے کے لیے جو آگے آئے۔ جب غزوہ بدر میں ایسا ہوا تھا تو 3 شخصیات سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے میدان میں آئیں، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 شخصیات مسلمانوں کی طرف سے میدان میں آئیں، اور ان کے سامنے جو آتا گیا یہ اس کو سرطن سے ادا کرتے، اس کو 2 ٹکڑے کرتے۔ غزوہ بدر میں کفار کے سب سے زیادہ جو کفار کو نقصان پہنچایا تھا مسلمانوں میں سے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے سردار ان کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہوئے۔ تو ان کی ایک امامہ تھی جس کے اوپر سے کلگی اوپر سے الگ سے نکلی ہوئی تھی، تو جب صفوں میں یہ گھستے تھے تو باقی یہ نظر نہیں آتے تھے، وہ پگڑی کا امامے کا جو کلگی ہوتی تھی وہ نظر آتی تھی، کفار کو دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے بعد میں کہا کہ دیکھو یہ جس بڑی امامے والا بندہ کون تھا، اس نے ہمیں بہت زیادہ نقصان کیا ہے، تو بتایا گیا وہ حضرت حمزہ ہے جنہوں نے تمہیں بہت نقصان کیا، صفوں کی صفیں اٹھ کے رکھتی تھی۔
اسی وجہ سے ان کے دل میں ایک انتہائی غیظ و غضب تھا ان کے لیے، غصہ تھا ان کے لیے کہ کب موقع ملے اور ان سے اپنے خون کا بدلہ۔ پھر جب غزوہ احد پیش آیا تو اس وقت یہ لوگ جبیر بن مطعم ہیں، انہوں نے اپنے چچا طعیمہ بن عدی کی بدلہ لینے کے لیے، اس طعیمہ بن عدی کو بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے اس جبیر بن مطعم نے ایک غلام تھا، وحشی نام تھا جس کا، اس کو تیار کیا کہ اگر تم حمزہ کا سر لاؤ گے، حمزہ کو قتل کرو گے، تمہیں آزاد کروں گا، لالچ دی کہ تمہیں آزاد کروں گا۔ تو چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایسا مائی کا لال پیدا ہوا نہیں تھا کہ جو سامنے سے آ کے حضرت حمزہ کا مقابلہ کرے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، آگے بڑھتے جا رہے تھے، یہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی موقع پاؤ اور وار کر دو۔ اس نے چھپ کے وار کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وار بھی سرکاری وار کیا تھا کہ بس وہ ایک ہی وار تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، گر پڑے۔ جب پہلی بار گرے تو گرنے کے باوجود بھی طاقتور اتنے تھے کہ اس زخمی حالت میں بھی دشمن کے پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ پھر زخموں کی طاقت نہ لا۔ یہ ہے کہ نیزہ مارا تھا، یہاں سے پار ہو گیا تھا، تو وہیں پہ وہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان کی جو بیوی حضرت ہند بنت عتبہ یہ قریب آئی، تو اس وقت حضرت حمزہ جب رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو کفار کی عورتوں نے جشن منایا تھا، گیت گائے تھے، کیونکہ ان کے دل میں یہ غصہ تھا کہ ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو اس نے مارا ہے، تو آج اس کا چہرہ ہمارا ہوا دیکھنے کا موقع ملا، جشن منایا تھا۔ اور اس نے تو آ کے ان کا مسئلہ کیا، ناک کان کاٹ دیے، اعضاء کاٹے، ان کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکال کے چبایا، اس سارے کام کیے۔ جب آخر میں جنگ ختم ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لاشوں کے پاس تشریف لے جا رہے تھے، جب اپنی چچا کی لاش کے پاس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہچکیاں بند ہوئی، اتنا روئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب لاش کی حالت دیکھی، ناک کٹا ہوا، کان کٹا ہوا، اعضاء کٹے ہوئے، سینہ چاک کیا ہوا، یہ جو چیزیں دیکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، روئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور خطاب فرمایا، اے چچا، آپ تو سب سے رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے تھے، نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھنے والے تھے۔ اور پھر غصے کا عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی اپنی چچا کی لاش کی تو انتہائی غصے کے عالم میں کہا، ارشاد فرمایا، یہ چچا، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ حال کیا ہے، میں آپ کے بدلے میں 70 کافروں کی یہ حالت کروں گا، 70 کافروں کی یہ حالت کروں گا۔ لیکن اسلام کا حسن دیکھیے، ابھی یہ باتیں پیارے آقا کی زبان سے نکلی، جبرائیل امین وہی لے کے آگے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ الصَّابِرِينَ۔ محبوبہ، اگرچہ غصہ آپ کو بہت زیادہ ہے، ظلم بہت ہوا ہے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ انہوں نے آپ کا ایک بندے کا مسئلہ کیا، اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ ان کے 70 بندوں کا مسئلہ کر دیں، ایک کے بدلے میں ایک کرنا، اگر آپ کرتے ہیں، وگرنہ آپ صبر کیجئے، اس کا معاملہ اللہ کے حضور میں چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ اسلام کا حسن، یہ ایک اسلام کا پیغام ہے، اسلام کسی موقع پر ظلم و زیادتی کا سبب نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا۔ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے یہاں پر، چچا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کی لاش کی غربتی ہو چکی ہے، لیکن اسلام کہتے نہیں، ایک کے بدلے صرف ایک، اب دو کا اس کے بدلے میں دو کے ساتھ یہ حالت نہیں کر سکتے آپ اس کی۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ قسم اٹھائی تھی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات میں آتے، آپ علیہ السلام نے اپنی قسم کو توڑا، پھر اس کو کفارہ ادا کیا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا کہ پیغمبر ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن غصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ دیکھیے، جو رحمت عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو سر سے لے کر پاؤں تک خون میں نہانے کے بعد بھی غصے میں نہیں آئے، اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر غصے میں آئے، جن کے اوپر جب اونٹ کی اوجری ڈالی گئی تب بھی غصے میں نہیں آئے، اپنے دندان مبارک شہید ہو گئے تب بھی غصے میں نہیں آئے، لہو لہان ہو گئے تب بھی غصے میں نہیں آئے، لیکن یہاں پہ غصہ آئے کہ میری چچا کی لاش کے ظالموں نے کیا کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ پھوپھی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی،
انہوں نے کفن کے لیے 2 چادریں بھیجی، اپنے بھائی کے کفن کے لیے 2 چادریں بھیجی، 2 کپڑے بھیجے کہ میرے بھائی کو ان کے اندر کفن دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اسلام کا حسن ہے۔ اسلام کو اگر آپ کوئی بندہ اسلام کو صحیح طریقے سے سیکھے نا، اس کے اوپر چلنا چاہے تو اسلام سے بہتر مذہب نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ان کی پھوپھی حضور علیہ السلام کی پھوپھی اپنے بھائی کے لیے 2 چادریں بھیج رہی ہے کفن کے لیے۔ چادریں جب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کفن دینے لگے تو ساتھ ایک انصاری صحابی پڑے تھے، ان کی بھی لاش پڑی تھی، ان کے لیے کفن کا انتظام کوئی نہیں تھا، وہ انصاری تھے۔ اب چادریں کفن تو آیا ہے اپنے چچا کے لیے، میں اور آپ ہوں تو کہاں ہم اپنے رشتے دار کو چھوڑ کسی اور کو یاد کریں؟ ہم تو سب کچھ پہلے اپنی طرف کھینچتے ہیں، باقی بات لوگ بعد میں جائیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، چچا کے لیے آئے ہوئے کفن کی 2 چادریں ہیں، انصاری صحابی پڑے ہیں ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک چادر سے کفن چچا کو دے دو، ایک چادر سے کفن انصاری صحابی کو دے دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفن دیا جانے لگا، چونکہ ایک چادر پوری نہیں آ رہی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قد بڑا تھا اور چادر چھوٹی تھی، سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ پھر حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے، یہ کیفیت دیکھیے۔ چچا کے لیے کفن پورا نہیں ہے لیکن انصاری صحابی کو لامارس نہیں چھوڑا، اس کو کفن دیا، برابر کفن دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو کفن سے ڈھانپ دو، پاؤں پر پتے اور گھاس وغیرہ ڈال دو، اس کے ذریعے یہ ہے کائنات کے سردار کے چچا کا کفن۔ ایک چادر ہے جو سر کی طرف سے اگر پوری کی جائے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کی طرف سے اگر پوری کی جائے تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ یہ بے سر و سامانی کے عالم میں یہ جا رہے ہیں، اور یہ اسلام کے لیے قربانیاں ہیں حضرات کی، اسلام کے لیے قربانیاں ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، میں اور آپ گھر میں ماں کی گود میں مسلمان ہوئے ہیں، اسلام کی قدر نہیں ہے، اسلام کی قدر پوچھیے نا صحابہ سے، اسلام یوں ہم تک پہنچا ہے، یوں ہم تک پہنچا ہے، حمزہ کی لاش کی طرح ٹکڑوں سے گزر کر ہم تک پہنچے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حالت میں ان کو کفن دے کے ان کو دفنایا۔ اب جنازے کے بارے میں ابھی خوش قسمتی سنے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کائنات میں واحد شخصیت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی میت پر 70 بار جنازہ پڑھا گیا ہے۔ اب یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا یہ کیسے، حالانکہ ایک میت کا جنازہ ایک ہی بار ہوتا ہے، 70 بار نہیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ 70 بار پڑھا گیا ہے، اس لیے کہ غزوہ احد کے جو شہداء تھے ان کی تعداد 70 تھی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ کی میت وہیں پہ رکھی تھی، پھر باری باری باقی صحابہ کو لایا جاتا تھا، باری باری باقی صحابہ کو لایا جاتا تھا، ان کو جنازہ پڑھا جاتا تھا۔ ان 70 کا بھی پڑھا اور حضرت حمزہ ہر ایک کی باری صحابہ پڑھے ہوئے، ان کی لاش میت ساتھ تھی۔ تو یہ اس طریقے سے ان کا جنازہ، ایک بندے کا جنازہ 70 بار پڑھا گیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کہ 70 لاشوں کے اوپر جنازہ پڑھائے اور حضرت حمزہ پاس ہی، ہر وقت ان کی میت پاس ہی ہوتی تھی۔ تو یہ اس اعزاز کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے رخصت کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ حالات کا خاکہ آپ کے سامنے رس کیا۔ اگر آپ اس کے اندر غور کریں تو ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے، جو اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ اسلام کی جب بندہ مومن ہو تو ایمان والوں کی سب میں سب برابر ہوتے ہیں، اسلام نے ہمیں یہ سبق سکھایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام، حضور علیہ السلام کے اپنے سگے چچا ہیں، ان کا کفن آپ نے دوسرے صحابی کو دیا ہے، اور یہ درس دیا ہے کہ جب مسلمان سامنے آ جائے تو نسبت اسلام کی لاج رکھنی ہے، نسبت اسلام کو سامنے رکھنی ہے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق اور سیرت و کردار پر بھی روشنی ڈالی جاتی، لیکن حالیہ پچھلے ہفتے میں ہی جو واقعہ پیش آیا تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھ سے آگے گزر نہیں سکتے۔
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخی چینل پر بیٹھ کے یاسین قادری، اسے لائن پادری کہنا چاہیے، اس بدبخت نے چینل پر بیٹھ کر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخی کی۔ آج سستے دانشوروں کو وائرل ہونے کا جب شوق ہوتا ہے تو کوئی اور ٹاپک نہیں ملتا، صرف ملتے تو صحابہ کرام، کیونکہ بندہ مشہور یا تو اچھے کام میں ہوتا ہے یا برے کام میں ہوتا ہے۔ اچھا کام کر کے بھی بندہ وائرل ہو جاتا ہے، کوئی برے کام کر کے مشہور ہو جاتا ہے، صرف انہیں مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے۔ اس پادری کو پہلے کوئی جانتا تک نہیں تھا، ابھی اس کے پوری دنیا کے اندر نام گھوم رہا ہے کہ اس نے گستاخی کی، تو انہیں مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے۔ بس کے صحابہ کرام بھی تنقید شروع کر دیں، کس صحابی پہ تنقید کر رہے ہیں، اس نے سوچا بھی نہیں۔ وہ 1400 سال بعد آئے ہو بدبخت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کر رہا ہے، ان پہ تبصرے کر رہا ہے، جسے پیارے آقا ایک کے بعد دوسری بیٹی کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے فوت ہوتی جاتی، میں یک کے بعد دیگر ساری کی ساری کرے میں کامل ہوتی۔ یہ اس عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید ہو رہی ہے، یہ ان کی گستاخی ہو رہی ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کے فضائل پر بات شروع کی جائے تو آپ کے تو بے شمار فضائل ہیں، میں اختصار کے ساتھ خلاصے کے طور پہ چند باتیں عرض کروں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد رسول ہیں، دو بیٹیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اور یہ حضرت عثمان ابن عفان ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی ہے تو حضرت عثمان ابن عفان کا نام ضرور آیا۔ ایک موقع پر تفصیلی واقعہ پہلے آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان ہو چکا ہے، پیر روما جو کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا، تو وہ یہودی مسلمان عورتوں کو پانی بھرنے نہیں دیتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی بیٹیوں کی اس مشقت میں دیکھا تو صحابہ کو جمع فرما کے اعلان فرمایا، ہے کوئی ایسا جو اس کنویں کو خرید لے اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے آسانی پیدا کر دے، اس کے لیے بدلے میں جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں، اور پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا 2 بار، میں نے آدھا خریدا پھر پورا خریدا، اور خرید کر امت کے لیے وقف فرمایا، اور آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا، رسول اللہ میں نے کنواں خرید لیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے، عثمان یہ کنواں آج سے تیری ملکیت ہو گیا، میری امت کی بیٹیوں کو آسانی ہو جائے گی۔ حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں، یہ کنواں میری ملکیت کوئی نہیں ہے، یہ آپ کی امت کے لیے وقف کرتا ہوں، یہ آپ کی امت کا ہے، آپ کی امت کی بیٹیاں اس سے بعد عورتیں پانی بھریں گی۔ مسجد نبوی کا صحن تنگ ہو گیا، نمازی زیادہ ہو گئے، پیارے آقا پھر اعلان فرماتے ہیں، کوئی ایسا جو مسجد نبوی کے ساتھ زمین کو خرید کر اس کی توسیع کے اندر اپنا کردار ادا کرے، بدلے میں جنت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ بار بار جنت کا اعلان کون فرما رہے ہیں؟ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ عثمان ابن عفان پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جگہ خریدی اور مسجد کے لیے وقف فرمائی۔ پیارے آقا پھر خوش ہو گئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا اعلان فرماتے ہیں، کوئی ایسا جو اس غزوے کے لیے لشکر کی تیاری کے لیے سامان کا انتظام کرے، بدلے میں جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اسی کی واقعہ ہے، 100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے، 100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے، 100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے، بار بار اعلان فرما رہے ہیں، 700 تیار جنگی تربیت یافتہ گھوڑے قبول فرمائیے، اعلان فرما رہے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں دے چکے، پیارے آقا پھر بھی اعلان فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک گٹھڑی میں اشرفیاں 1000 دینار لائے اور پیارے آقا کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیے، اور پیارے آقا یوں کو یوں لٹ پلٹ کر رہے ہیں، یوں لٹ پلٹ کر فرما رہے ہیں، اپنی گود میں ڈالے ہوئے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں کبھی یوں کرتے ہیں، اور پھر فرما رہے ساتھ سے جملہ ارشاد فرما رہے، ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے اس عمل کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں ہو سکتا، دنیا کی کوئی طاقت عثمان کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اعلان کس نے فرمایا؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس 14ویں صدی کے پادری کو کیا پتا کہ عثمان یقینی جنتی ہے، عثمان یقینی جنتی ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرامین کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی بدبخت اٹھتا ہے اور صرف کسی ایک بات کو لے کر ان کے اوپر تنقید شروع کرتا ہے تو اس سے بڑی بدبخت ہو انہیں سمجھ ہی نہیں صحابہ اکرام کے مقام. یہ صحابہ کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے چیتڑوں میں ٹٹولتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کیسے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تمہیں اگر ان میں سے کسی ایک کی نسبت بھی حاصل ہوگی تو میں ہدایت چاہتا ہوں. تمہاری نجات پکی ہے اگر کسی ایک کی نسبت بھی تمہیں حاصل ہوگی. کسی ایک کے پیچھے بھی چل گئے تو کامیابی تمہارا مقدر بنے. اور میرے آقا نے اسی تو نہیں فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا ولدا من بعدی, اور دنیا والوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ان کے اندر میرے بات کوئی ان کے اندر کشیاں تلاش نہ کرنا, ان کے اندر عیب تلاش نہ کرنا, جب بھی کرنا تو ان کے تذکرہ خیر کرنا, ان کے لیے ان کے اندر برائیاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا. جسے اپنے اعمال کا پتہ, جس کی اپنی صورت, جس کی اپنی شکل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہ ہو اور وہ اٹھ کے صحابہ پہ تنقید کرے. اس عثمان پہ تنقید کر کی جا رہی ہے جس عثمان کے جب اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوئی تو ساتھیوں نے تانا دیا, لوگوں نے کہا عثمان تو مکے کا رئیس بندہ ہے, مالدار بندہ ہے, اس دور میں شلوار ٹخنوں سے کپڑا اوپر ہو تو لوگ سمجھیں گے اس کے پاس کپڑا نہیں ہے, خاندان کی بے عزتی ہو جائے گی. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان جاہلوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو جو عثمان نبی کی ایک سنت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے, یہ بدبخت جس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے وہ اٹھ کے حضرت عثمان کی تنقید کرتا ہے. میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا ہمارے ٹی وی چینلز پر زہر اگلا جا رہا ہے, ہماری نوجوان نسلوں کے ذہنوں کے اندر صحابہ کرام کی نفرتیں بھری جا رہی ہیں. اسلام کے محسن ہیں صحابہ کرام. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت ہم ہمارے درمیان سے صحابہ کو نکال دیا جائے میرا تو مومن بچ ہی نہیں سکتے. ہماری تو ایمان ہی نہیں بچتا. ہمارے پاس قرآن کہاں سے آئے, ہمارے پاس نماز کہاں سے آئی ہے, ہمارے پاس اسلام کہاں سے آیا ہے. اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر میرا تیرا ایمان کہاں محفوظ ہے. اگر ان پہ اعتماد نہیں ہے, ان کے لکھے ہوئے قرآن پہ کیسے اعتماد ہو سکتا ہے. اگر ان پہ اعتماد نہیں ہے, ان کی سمجھائی ہوئی نماز پہ کیسے اعتماد ہو سکتا ہے, ان کے دیے ہوئے کلمے پہ کیسے اعتماد ہو سکتا ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. میں اور تو بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں, بڑا سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. حضور نے ایک بیٹی کا رشتہ دیا, دوسری کا دیا, اب ساتھ فرمایا عثمان 40 ہوئی ساری طرح نکاح میں دے دیں. کوئی عام شخصیت ہے. میں اور تو بڑے سمجھدار ہیں, اپنی بیٹی کا رشتہ جاہلوں کے ہاتھوں میں نہیں دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک بیٹی کا, دوسری کا, اور ساتھ یہ فرمان کہ 40 ہوتی ساری طرح نکاح میں ایک ایک کر کے دے دیتا. کیا حضور کا یہ فرمان بھی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اتنی بڑی بڑی فضیلتوں کے باوجود کس بات پہ تنقید ہوتی ہے, کس بات پہ؟ یہ غزوہ احد میں ادھر ادھر ہو. غزوہ احد میں نے گزشتہ جمعے پر آپ کے سامنے بات عرض کر دی کہ وہ ایک ایسی کیفیت بن چکی تھی کہ سارے صحابہ مضطرب ہو چکے تھے, منتشر ہو گئے تھے, بکھر گئے تھے, اس لیے کہ حالت ہی ایسی تھی. پھر کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, اپنی جگہ سے لال نہیں. آپ اپنے آپ پر سوچیں, یہاں پر جانو کوئی بندہ باہر سے آ کے اچانک حملہ کرنے ہمیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. کیوں؟ ہم بہادر ہونے کے باوجود بھی ایک اپنا پیسے کسی کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. اچانک کیوں ہوا ہے؟ تو وہ ایک حالت ایسی بن چکی تھی کہ جس وقت حملہ ہو تو سارے صحابہ ادھر ادھر ہو گئے تھے. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی اس بات کو معاف بھی فرما دیا. قرآن نے عام معافی کا اعلان صحابہ کرام کے لیے فرما دیا. اور پھر بھی کوئی بندہ اٹھ کی تنقید کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی بدبختی. آخر میں صرف اتنی بات کہوں گا, قائد مدارس دینیہ قاری حنیف ندری صاحب کا کل ہی ایک بیان سن رہا تھا, بہت خوبصورت. انہوں نے 4 بنیادی عقائد صحابہ کرام کے بارے میں بتائے. 4 بنیادی عقائد لکھ لیجئے اپنے دل و دماغ پر, نقش کر لیجئے صحابہ کے بارے میں 4 عقائد کو.
دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے آ جائے، آپ کو کچھ بھی کہنے کی کوشش کرے، آپ کے ذہنوں میں کچھ بھی ڈالنے کی کوشش کرے، آپ اپنے ان 4 بنیادی عقائد سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ نمبر 1، ہر صحابی نبی جنتی ہے اور پکا مومن ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی ہے اور پکا مومن ہے، اس لیے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ حضور صحابہ کے جنتی ہونے کا فیصلہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا اعلان کر دیا، جنت کا اعلان فرما دیا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، پھر تجھے مجھے 1400 سال بعد میں آنے والے کسی بندے کو کیا حق بنتا ہے کہ ان کے ایمان پہ بحث کرے، ان کے ایمان پہ بحث کرے؟ تو پہلا عقیدہ صحابہ کے بارے میں، ہر صحابی جنتی ہے اور پکا مومن ہے۔ تاریخ کچھ کہتی ہے کہ ہے، مورخ کچھ کہتا ہے کہ ہے، مصنف کچھ کہتا ہے کہ ہے، محقق کچھ کہتا ہے کہ ہے، لیکن آپ نے قرآن کی بات کو سامنے رکھنا ہے۔ قرآن نے کہا صحابہ پکے مومن، قرآن کہتا ہے صحابہ جنتی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، تمام کے تمام صحابہ سچے ہیں اور عادل ہیں، سچے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو نہیں مانتا تو قرآن کا منکر۔ اولئک هم الصادقون، قرآن نے صحابہ کو سچے کہا، سب کے سب صحابہ۔ اولئک کا بھی جمع کا صیغہ لایا ہے، ہم بھی جمع کا صیغہ لایا ہے، الف لام بھی لایا ہے، سب کے سب صحابہ کرام سچے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کل الصحابہ کلهم عدول، میرا ہر صحابی عادل ہے، میرا کوئی صحابی ظالم نہیں ہو سکتا۔ دوسرا عقیدہ صحابہ کے بارے میں آپ کے سامنے آ گیا کہ صحابہ سچے بھی ہیں، صحابہ عادل بھی ہیں، کوئی صحابی سچ سے ادھر نہیں ہو سکتا، عدل سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں، قیامت تک کے لیے صحابہ کرام معیار حق و صداقت ہے، معیار ایمان ہے، یہ فیصلہ بھی قرآن کا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن کہتا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہوگا تو میں قبول کروں گا، اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح نہیں ہوگا تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا اپنے پاس رکھو اپنے ایمان، لیکن جب تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں جس وقت یہ آیت کریمہ اتری ہے اس وقت کتنے قسم کے لوگ موجود تھے؟ ایک مخلص مومن، دوسرے منافق اور تیسرے کفار و مشرکین۔ اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کو خطاب فرمایا ہے اور منافقین کو خطاب فرمایا ہے، اے لوگوں تمہارا ایمان ان کے ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا تو قبول ہوگا، نہیں ہوگا تو قبول نہیں ہوگا۔ اور چوتھا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ جب بھی صحابہ کا تعارف پوچھنا ہو تو کسی لائن پادری سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کا تعارف پوچھنا تو قرآن سے آ کے پوچھ لیجیے۔ قرآن آپ کو اول سے لے کے آخر تک قرآن آپ کو صحابہ کا ایک ایک وصف بتائے گا۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ 4 عقائد اپنے ذہنوں میں نقش کر لیجیے، دل و دماغ میں نقش کر لیجیے، تاکہ کوئی دشمن اسلام آپ کے دلوں سے صحابہ کی محبت کو نکالنے کی کوشش نہ کر سکے۔ یہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کرنے والے، گستاخی کرنے والے یہ بدبخت ہیں، آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھ کر کوئی تھوکتا ہے تو تھوک آسمان کے تاروں پر نہیں پہنچتا، اس کے اپنے منہ پہ آ کے گرتا ہے۔ یہ بھونکنے والے کتے یہ اپنے آپ کی طرف بھونکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دشمنوں کے فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔